بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک آیہ مقدسہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے تو وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیہ مبارکہ کیوں نازل فرمائی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی، اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے بھی یہودیوں کے قبیلوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر تم پر کوئی برا وقت آ جائے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا قریظہ، دوسرے کا نام تھا نذیر، تیسرے کا نام تھا قینقاع۔ تو یہ تینوں قبیلے مدینے کے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ قبیلہ بنی قینقاع جو ہے اس کے ساتھ آپ جہاد کریں۔ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہودیوں کے قبیلے سے ہم نے جہاد کرنا ہے، تو اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی نے بھی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اب عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، میں تو ان یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ٹھیک ہے میں نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، حلف بھی لیا ہوا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر میرے معاہدے کا اور میرے حلف نامے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ شامل ہو کے ان یہودیوں سے مقابلہ کروں گا۔ تو جب حضرت عبادہ بن صامت حضور سرکار کے ساتھ آ گئے اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ یہودیوں کے پاس چلا گیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور حضور سرکار کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کفار جو بھی ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، ہندو ہوں، بت پرست ہوں، یا مجوسی ہوں، یا ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوں، جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے کے سارے، حضور سرکار نے فرمایا کہ ملت واحد ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کافر آواز اٹھائے گا تو سارے کافر یکجا ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا اکیلا چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار کی صفوں میں آ گئے، اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ یہودیوں کے پاس چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور حضرت، یہاں پر میں ایک آپ کو واقعہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں، ان کے دور خلافت میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر آپ تھے۔ آپ نے ایک عیسائی کو اپنا کاتب مقرر فرمایا تھا، جو خطوط بھی لکھتا تھا، اور جو کوئی خطوط آتے تھے یا یمن کے علاقے کا جو نظام تھا، حساب کتاب تھا، وہ لکھتا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی کو لکھنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ اب
ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو اپنا کاتب مقرر کیا ہوا ہے، تو آپ نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک عیسائی کو اپنا کاتب مقرر کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی حضور، میں نے اس کو اپنا کاتب مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں اس سے زیادہ پڑھا لکھا شخص جو ہے مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے اس کو اپنا کاتب مقرر کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر اس طرح ہاتھ مارا اور بڑے جلال کے اندر آپ نے بولا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، کہ فرض کر لیں کہ جس عیسائی کو آپ نے کاتب مقرر کیا ہوا ہے وہ آج مر گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور، میں اس کی جگہ کسی دوسری آدمی کو جو مقرر کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ اس کے مرنے کا انتظار نہ کرو، اس کو معزول کر کے کسی مسلمان کو اپنا کاتب مقرر کرو، چاہے وہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، اس کو مقرر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اپنے حبیب سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ان کے راضی ہونے کی صرف ایک ہی چیز ہے کہ یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی اتباع کر لیں، تو پھر وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کرتے، چاہے آپ ان کو اپنے جسم کے کپڑے ہی کیوں نہ اتار کے دے دیں، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہود و نصارہ اور جتنے بھی کفار ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور رب ذوالجلال نے فرمایا ان دشمنوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس عبداللہ بن ابی کے متعلق کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہمارا حکم آنے کے باوجود بھی اگر کوئی یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس جگہ قوم الظالمین سے مراد جو ہے وہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر یہود و نصارہ سے یارانے بھی لگاتے ہیں، دوستیاں بھی لگاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی ظالم قوم کو میں رب ذوالجلال ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ سے آپ نے تعلقات اگر کرنے ہیں، صرف دنیاوی تعلقات، اور وہ دنیاوی تعلقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے قائم کیے ہیں، لین دین کیا ہے، تجارتی معاملات کیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دلی محبت جو ہے اس سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے۔ اور جو ان سے دلی محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں ان کو ہدایت بھی نہیں عطا فرماؤں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین۔